السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پروگرام روشنی کا سفر۔ میں ہوں آپ کا میزبان شعیب درانی، اور آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ پروگرام کے مہمان خصوصی اور وہ شخصیت جو ہیں حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام اسلام آباد، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اور آپ کو میں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام اسلام آباد، اس وقت جو ہے ان کے اسلام آباد کے اندر بہت ساری مساجد کے حوالے سے خدمات ہیں۔ جب بھی کسی بھی مسجد پر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب سب سے آگے موجود رہے، اور انہوں نے مسجد کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی اپنی جو ہے خدمات پیش کیں۔ اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اسلام آباد کے سوسائٹی میں جب بھی کوئی مسئلہ بھی درپیش ہوا تو مفتی عبداللہ صاحب نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن کا گہوارہ بنایا اور ان مسائل کو حل کیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم مفتی عبداللہ صاحب سے بہت سے سوالات کریں گے مساجد کے حوالے سے، جو کہ اسلام آباد کے اندر ہیں، کہ مساجد کو جو ہے کیسا کردار، معاشرے کے اندر مساجد کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور سوسائٹی کے اندر مساجد کے لیے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو حکومت اور متعلقہ اداروں کو اس کے اندر اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تو حضرت، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک ایک مسجد کا سماجی اور دینی کردار کیا ہونا چاہیے؟ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ شعیب درانی سے میں سب سے پہلے تو آپ کا، اسی طرح حضرت مولانا معاذ صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی عطا گہرائی سے کہ آپ نے ہمیں عزت دی اور یا ہمیں مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ تو شکریہ ادا کرنے کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ مساجد چونکہ یہ اللہ کے گھر ہے، اور مساجد کی دیکھ بھالی، اس کی حفاظت، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بالکل۔ ویسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایماء، جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کی دیکھ بھالی میں لگا ہوا ہے تو اس کے حق میں ایمان کی گواہی دو۔ صحیح۔ کیونکہ اللہ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن میں ایمان ہو، اللہ کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر ایمان ہو۔ تو یہ جو مساجد کی دیکھ بھالی کے بارے میں جو خوشخبری احادیث اس میں ملتا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ مسجد وہ اللہ کی عبادت کا گھر ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی بندگی کرے، اور پھر مساجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ ایک اجتماعیت کی نشانی ہوتی ہے کہ مسلمان مجتمع ہوتا ہے، اور پھر جو ائمہ خطبہ ہے مسجد میں آ کر وہ علماء سے یہی سبق حاصل کرتے ہیں کہ معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جائے، بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے۔ تو امن کے قائم کرنے میں علماء کا وہ کردار رہتا ہے، ائمہ اور خطبہ کا۔ صحیح ہو گیا۔ تو مفتی عبداللہ صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ سماج کے اندر ایک تو اجتماعیت کا کردار پیش کر رہی ہے، اور اجتماعیت کے ذریعے ہی لوگوں کے اندر یہ پیار، محبت اور اتفاق آتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین سماجی کردار ہے مساجد کا، اجتماعیت کے حوالے سے اور لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر پیار، محبت اور اتفاق کا کردار پیش کرنے کے حوالے سے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا، کیا مساجد، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر بھی ان کو قلعہ کہا گیا ہے، اسلام کا قلعے ہیں یہ مساجد، اور کیونکہ اسلام پھیلا ہی مساجد کے ذریعے سے، منبر و محراب کے ذریعے سے،
تو یہ بھی مجھے بتائیے گا کیا مساجد نوجوانوں کو، کیونکہ آج کل معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ماحول بڑی خرابی کی طرف جا رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی ایک بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنے قدم جما چکی ہے، تو آیا مساجد نوجوانوں کو دینی اور اخلاقی تربیت دینے میں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟ ہاں درانی صاحب، وہ مساجد نوجوانوں کی اخلاق و تربیت میں مؤثر کردار جب تک ادا کرتی رہی، اس میں علماء، خطبہ صحیح اور جب معاشرے میں والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت پھر مساجد کی طرف وہ بھیجتے رہے، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو مساجد سے جب تک وابستہ تھے، صحیح تو امت مسلمہ نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ بالکل لیکن جب سے معاشرے میں ہمارے نوجوان مساجد سے کٹ گئے، اللہ کی گھروں سے جی کٹ گئے، علماء سے کٹ گئے، اور علماء سے تعلق جب وہ ختم ہوا، اور معاشرے میں پھر وہ بدینوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا جب ہوا، تو پھر وہ نوجوان نسل بگڑ گئے، اور معاشرے میں وہ ہر زمانے میں نوجوانوں نے کردار ادا کیا، اسلام کی ترقی، اسلام کی بلندی، اسلام کی نشر و اشاعت۔ تو صحیح اگر دوبارہ ہم والدین بھی اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں صحیح کو مساجد کی طرف راغب کرے، وہاں پر بھیجے، ہم، علماء سے ان کا تعلق قائم کرے، اللہ کے گھروں میں جب جاتا ہے، ماحول ان کو ملتا ہے، اچھا صحیح ماحول ہو، اور وہاں پر ان کی تربیت ہو، ان کے جی لیے کوئی کورس بھی قائم کیا جائے بالکل مساجد کے اندر، تو انشاءاللہ پھر وہ ہمارے نوجوان پھر جب دین کی طرف آئیں گے، ان کی تربیت ہوگی، تو صحیح امید ہے کہ پھر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور دینی خدمات صحیح پھر وہ سر انجام دیں گے۔ صحیح بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب کہ جب تک جو ہے نوجوان طبقہ مساجد کے ساتھ جڑا رہا، تو تاریخ جو ہے یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اسلام نے جو ہے پوری دنیا پر حکومت کی، اور ایک بہترین نظام تھا جو ہے معاشرے کے اندر، دنیا نے دیکھا کہ ہر طرف جو ہے امن کا گہوارہ تھا، اور ہر چیز جو ہے نا بڑی ہی زبردست چل رہی تھی۔ اب جب سے نوجوان کٹتا جا رہا ہے مساجد کے ساتھ جڑنے سے، علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ، تب سے جو ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر فحاشی اور بد کرداری اور بہت سے باقی نقصانات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، ہماری مساجد کو، علماء کو، خطباء کو ایسا ماحول اور ایسی چیزیں پیدا کرنی چاہیے اور ایسے کورسز لانے چاہیے جس سے نوجوانوں کی اچھی تربیت ہو اور وہ مسجد اور دینی ماحول کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ والدین کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو مساجد کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، علماء کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ جب تک ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری نسل، نئی نسل آنے والی علماء کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جڑی رہے گی، تو انشاءاللہ تربیت کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے بھی کبھی بھی کوئی پریشانی درپیش نہیں ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو ہو گیا، بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ بھی بتائیے گا کیا آج کل کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے نظام ہیں، کبھی کیا پریشانی، کبھی کیا مسئلہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے بہت سی این جی اوز ہیں، بہت سے فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، تو مساجد کے ذریعے سے جہاں اتنے باقی معاملات ہو رہے ہیں، تو آیا فلاحی کاموں جیسے غریبوں کی مدد اور تعلیمی منصوبے یہ بھی مساجد کے ذریعے کی جا سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہے، بلکہ معاشرے میں اس قسم کی رفاہی کام، غریبوں کی صحیح مدد، امداد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد پھر خلفائے راشدہ کا دور دیکھ لیجئے کہ وہ مساجد ہی کے ذریعے سے یہ رفاہی کام اور یہ کام ہوتے رہے۔ پھر جب وہ نماز کے لیے بھی آتے رہے، مختلف قسم کے وفود بھی وہ مساجد میں آتے رہے، صحیح اور پھر اس میں رفاہی کاموں میں مساجد باقاعدہ استعمال علماء کرتے رہے، بالکل بلکہ اسلامی خلافت راشدہ کے دور میں، اس کے بعد کے دور میں مساجد کا اہم کردار رہا ہے، صحیح اور حالیہ دور میں بھی علماء نے اچھا کردار مساجد کے ذریعے سے ادا کیا۔ جب وہ زلزلہ آیا، اس بالکل دور میں بھی پاکستان کے اندر وہ مساجد میں علماء نے، خطباء نے پھر وہ آگے لوگوں کو متوجہ کیا، صحیح اور پھر اس کے بعد جب سیلاب آیا، تو سیلاب کے زمانے میں بھی خاص کر ہمارے اسلام آباد کے بالکل علماء نے کافی کردار ادا کیا، اور یہ صوبہ سندھ میں اسلام، اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں، اور ہمارے کے پی کے، دیر سوات وغیرہ میں، کوہستان میں، یہاں سے علماء نے کردار ادا کر کے مخیر حضرات سے اپیل کی، اور اس کی اپیل پر
وہ ماشاءاللہ کروڑوں کے حساب سے صحیح، یہاں سے وہ مستحقین کو فائدہ پہنچا۔ بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب۔ جب بھی معاشرے کے اندر جو ہے برا وقت آیا یا کوئی ایسا سخت اور مشکل وقت آیا تو مساجد نے اور علماء نے، خطباء نے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر جو ہے اس میں بڑا کردار پیش کیا ہے۔ جیسے کہ ماضی میں سیلاب کے حوالے سے اور زلزلہ کے حوالے سے میں نے خود بھی دیکھا تھا، میں بہت سی جگہوں پر بھی گیا، وہاں پر مساجد کے اندر بہت بڑے پیمانے پر جو ہے یہ فلاحی کاموں کو جو ہے کیا جا رہا تھا۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور بات بتائیے گا، آج کل کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو مساجد کی سیکیورٹی ہے اس حوالے سے پاکستان کے اندر بہت جو ہے ناقص صورتحال ہے، بڑی مشکل صورتحال ہے، آئے روز جو ہے بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ماضی میں ایک ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا، مولانا حامد الحق صاحب جیسی شخصیت ہمیں صرف ان جو ہے مساجد کی جو سیکیورٹی ہے اور ان چیزوں کی کمزوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سے اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت دی۔ تو اسی طرح ابھی پھر کچھ دن 2 دن پہلے جو ہے وہ بنوں میں دھماکے ہوئے، تو آئے روز ایسے کوئی نہ کوئی صورتحال بنتی ہے۔ تو مساجد کے تحفظ کے حوالے سے حکومت اور متعلقہ اداروں کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، آپ یہ ذرا بتائیں۔ یہ مساجد جہاں تک امن کے حوالے سے، سیکورٹی حوالے سے حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح وہ دیگر اداروں کی تحفظ کے لیے اپنے کردار ادا صحیح، کر رہی ہے حکومت ریاست، تو اسی طرح مساجد دین مدارس علماء، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ان کے لیے ایک تو علماء بھی اپنا کردار ادا کرے، پھر وہ عوام بھی اپنا کردار ادا کرے کہ مساجد کے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہو اور ایسی لوگوں پر وہ کڑی نظر رکھے۔ لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ مساجد مدارس کے لیے سیکورٹی فراہم کرے، اس کے لیے اقدامات کرے، امن قائم کرنا یہ حکومت ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پورے پاکستان میں امن اور پھر خاص کر مساجد جو کہ اللہ کے گھر ہے اس کو تقدس، اس کا خیال رکھنا تاکہ اس کی تقدس پامال نہ ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے لیے وہ اقدامات کرے، اور صحیح، پھر جو مساجد کی کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، وہ حکومت اور وہ مل کر اس کے لیے کوئی ایسی ماحول پیدا کرے تاکہ کوئی ایسی شخص کوئی ایسے واقعہ رونما نہ کرے صحیح ہو گیا۔ جس سے لوگوں کو بھی نقصان ہو اور مساجد کے تقدس بھی پامال ہو۔ بہت بہترین، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے پیش کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے حکومت کو، ریاست کو اور متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ وہ ایسے نظام جو ہے لے کر آئے اور ایسے سیکیورٹی کے نظام کو لے کر آئے کہ ہماری مساجد اور ہمارے علماء کرام جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان جو ہے چیزوں میں، ان مشکلات میں جو ہے ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں انہوں نے جو ہے عوام کے ساتھ صف اول کا جو ہے کردار پیش کیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے تحفظ کے لیے جو ہے حکومت اور متعلقہ اداروں کو کوئی ایسا نظام لانا چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی ہو سکے اور ان کی جانوں کو جو ہے اس طرح بچایا جا سکے۔ تو انشاءاللہ آپ کی رائے بھی آ گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں حکومت اور متعلقہ اداروں سے کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد یا انہیں یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ تاکہ مساجد اور علماء کرام